ہم اپنے جھونپڑے میں پہنچے تو نوجوان شازل اور جوز بھی جھونپڑے کے اندر ہی تھے۔ وہ اپنے علیحدہ پورشن میں تھے۔ اس پورشن کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی دانست میں اپنی انتہائی مختصر ازدواجی زندگی کو تھوڑا سا طول دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک تھوڑی سی مہلت سے خوشی کشید کرنے کا عمل تھا۔ زندگی انسان کو کیسے انوکھے انوکھے روپ دکھاتی ہے۔ کبھی یہ زندگی بے انتہا سنگ دل اور تکلیف دہ بن جاتی ہے، پھر بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے، اس کے ناز اٹھائے۔ بدتر سے بدتر ہونے کے باوجود یہ زندگی انسان پر اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتی ہے اور اکثر کامیاب بھی رہتی ہے۔ صفدر، اشوکا اور میں جھونپڑے سے باہر ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور تازہ صورتحال پر بات چیت کرنے لگے۔ ہمارے میک اپ بڑے کامیاب جا رہے تھے۔ بدلی ہوئی شکل و صورت میں ہمیں تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ہمیں پختہ یقین تھا کہ ٹرسٹ کے لوگ ہمیں شناخت نہیں کر سکتے۔ اشوکا اس بستی کے محل وقوع کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم جس جگہ بیٹھے تھے وہ قدرے بلندی پر واقع تھی۔ یہاں سے گرد و نواح بخوبی نظر آ رہا تھا۔ مگاسا بستی کو دو طرف سے گھنے جنگل نے گھیر رکھا تھا۔ رات بھر اس جنگل سے ہمیں درندوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ اشوکا نے بتایا کہ ان گھنے درختوں میں کئی چھوٹی بڑی دلدلیں بھی موجود ہیں۔ یہ انسان اور جانور کو زندہ نگل جاتی ہیں، لہٰذا ان درختوں میں وہی لوگ گھستے ہیں جو راستوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اشوکا نے بتایا کہ پچھلے برس ایک زخمی شیرنی نے بستی کے جانوروں اور انسانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ اس شیرنی کو ہلاک کرنے کے لیے ماہر نیزہ بازوں کا ایک گروہ جنگل میں داخل ہوا۔ انہوں نے شیرنی کو تو ہلاک کر ڈالا، مگر اس کارروائی کے دوران میں 3 افراد ایک خونی دلدل کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اشوکا نے بتایا کہ اس بستی میں آتشی اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پوری بستی میں صرف سردار رافع اور اس کے ایک بھائی کو رائفل چلانی آتی ہے۔ وہ بھی نہایت مجبوری کی حالت میں اسے استعمال کرتے ہیں، ورنہ نیزہ ہی ان کا محبوب ہتھیار ہے۔ اشوکا نے بتایا کہ جو 1-2 رائفلیں بستی میں موجود ہیں، مدت ہوئی ان کا ایمونیشن ختم ہو چکا ہے، اب وہ فقط لاٹھی کے کام آ سکتی ہیں۔ بستی میں ماہر جنگجو افراد کی تعداد اشوکا نے 700 کے قریب بتائی۔ ان میں 25% عورتیں شامل تھیں۔ ہم دیر تک مختلف موضوعات پر بات کرتے رہے۔ سائیں علی کی گفتگو سے سردار رافع کا ایک دم رام ہو جانا ہماری سمجھ سے بالاتر تھا۔ خبر نہیں کہ اس نے سردار کو کیا گیدڑ سنگی سنگھائی تھی۔ سائیں افریقی زبان نہیں جانتا تھا اور رافع افریقی کے سوا کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پھر خبر نہیں کہ ان دونوں کے درمیان افہام و تفہیم کس طرح ہوا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اب سردار رافع نے غیر مشروط طور پر ہماری بات مان لی تھی۔ ضروری تھا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور سردار کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ مقتول سردار بغات کی آخری رسومات ادا کرے۔ آخری رسومات ادا ہو جاتی تو یہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا پڑ جاتا۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ سورج نصف النہار پر تھا اور اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بستی کے وسطی حصے سے مسلسل ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ 3-4 ڈھول بیک وقت پیٹے جاتے تھے اور ان کی صدا فضا میں اور جسم میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ اشوکا نے بتایا کہ یہ ڈھول ایک طرح سے جلسہ عام کا اعلان ہے۔ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ موبد کے سامنے جمع ہو جائیں، وہاں سردار ان کے سامنے کوئی اعلان وغیرہ کریں گے۔ ہم نے پسینے میں شرابور کئی مرد و زن کو بستی کے وسطی حصے کی طرف جاتے دیکھا۔ اچانک واکی ٹاکی پر سگنل سنائی دیا۔ میں نے اسے آن کیا۔ حسب توقع دوسری طرف سائیں علی موجود تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، شفیع محمد، شرارتی جنوں کا ایک گروہ اس بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ بالکل چوکس ہو جاؤ۔ وہ گروہ پرستان سے اڑ کر گیا ہے۔ راستے میں وہ صرف قوقاف میں پیٹرول لینے کے لیے 1 گھنٹہ رکے گا، پھر سیدھا یہاں پہنچ جائے گا۔ میں جنوں کی سلامتی کونسل میں احتجاج کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بعد پروفیسر انڈا دتا میرا قائم مقام ہوگا۔ کوئی مشورہ کرنا ہو تو اس سے کر لینا۔ یہ کیا ہانک رہے ہو؟ میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ میرے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تو پھر تیرے پلے کیا پڑے گا؟ لیکن میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سائیں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں بھوچنکا بیٹھا رہ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا واہی تواہی بک رہا تھا۔ پروفیسر کو انڈا دتا کا خطاب دے رہا تھا۔ اشوکا حیرت سے ہم دونوں کا منہ دیکھنے لگا تھا۔ اچانک واکی ٹاکی پر دوبارہ سگنل سنائی دیا اور سرخ بلب اسپارک کرنے لگا۔ میں نے سیٹ آن کیا۔ دوسری طرف پروفیسر اللہ دتا تھا۔ اس نے میری آواز پہچاننے کے بعد گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، شاہ جہان، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹرسٹ والے باخبر ہو گئے ہیں کہ سردار بغات کی لاش مگاسا بستی میں موجود ہے اور وہاں سے ٹرسٹ کے خلاف کوئی خون ریز کارروائی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اس کارروائی سے پہلے ہی بستی پر حملہ بول دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پر یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہے پروفیسر؟ یہ سب کچھ مجھے سائیں نے خود بتایا ہے۔ سائیں کو کیسے معلوم ہوا؟ میرے خیال میں کچھ دیر پہلے سائیں علی کو کسی نے واکی ٹاکی پر اطلاع دی تھی۔ میں سائیں کے کمرے کے پاس سے گزرا۔ اندر وہ اکیلا تھا مگر باتوں کی آواز آ رہی تھی۔
میں نے سمجھا کہ وہ اپنی ترنگ میں ہے اور دیواروں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اب ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ واکی ٹاکی پر بول رہا تھا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی وہ کمرے سے نکل آیا اور شور مچا دیا۔ عجیب گھن چکر بندہ ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اس کی کس بات پر یقین کریں اور کس بات کو مذاق سمجھیں۔ میری رائے میں تو اس بات پر یقین کر ہی لینا چاہیے۔ آثار یہی بتا رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے حرامیوں کو موگاسا میں ہونے والی پلاننگ کا پتہ چل گیا ہے اور وہ طیش میں آ گئے ہیں۔ شاہ جہاں، موگاسا والوں کے حق میں بس ایک ہی بات جاتی ہے کہ تم دونوں وہاں موجود ہو۔ تم ان لوگوں کے بچاؤ کا کچھ سوچو، ابھی کچھ وقت ہے، راستہ دشوار ہے، ٹرسٹ والوں کو یہاں پہنچتے 2.5-3 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کرو، تم موقع پر موجود ہو، اور جو موقع پر موجود ہو بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں وہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو اگر بستی کے لوگوں بستی چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، کم از کم جانی نقصان سے تو بچ سکیں گے۔ اسی دوران میں کسی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں نے اور صفدر نے کوشش کی پر رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، صورتحال واقعی مخدوش تھی۔ میں نے صفدر اور اشوکا کو ساتھ لیا اور تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھا جہاں رافع نے بستی کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ڈھول بجنا بند ہو گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جلسہ شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ہم بھاگم بھاگ موقع پر پہنچے تو بوما کے سامنے لوگوں کا جم غفیر نظر آیا۔ سردار رافع اپنے لوگوں سے خطاب کے لیے چبوترے پر چڑھ چکا تھا۔ میں نے راستے میں ہی اشوکا کو سمجھا دیا تھا کہ اسے سردار سے کیا کہنا ہے۔ اس نے فوراً چبوترے پر چڑھ کر سردار کے کان میں سرگوشی کی۔ سردار، اپنا اعلان روک لیں، صورتحال بدل گئی ہے۔ رافع ٹھٹک کر اشوکا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں صفدر اور میں بھی چبوترے پر پہنچ گئے۔ معزز مہمانوں، یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رافع نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اشوکا کی وساطت سے جواب دیا، ہاں محترم سردار، وہ لوگ بڑی تیزی سے بستی کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں، بستی کا دفاع کریں یا پھر عارضی طور پر بستی سے نکل جائیں۔ یعنی آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عبادت گاہیں اور اپنے گھر بار ان کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا معزز مہمانوں، ہم کٹ مریں گے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سردار کی سرخ آنکھوں میں بجلیاں سی چمکنے لگی تھیں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سردار وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے، اور اگر وہ کسی وجہ سے یہ سب نہ کر سکا تو پھر اس کے قبیلے والے کریں گے۔ ویسے بھی یہ بات مشکوک تھی کہ بستی والے صحرا میں تتر بتر ہو کر جانی نقصان سے بچ سکیں گے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس طرح مزید بے بسی کا شکار ہو جائیں۔ ٹرسٹ کی جیپیں چھوٹے چھوٹے گروہوں کا تعاقب کرتی اور نیلی وردی والے گارڈز ان گروہوں کو تہہ تیغ کر ڈالتے یا جال پھینک پھینک کر پکڑ لیتے۔ ایسے انسانیت سوز مناظر ہم نے اس سے پہلے جھیلزار کی لڑائی میں بھی دیکھے تھے۔ میں نے سردار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سردار، تم اپنے لوگوں کو بتا دو کہ ٹرسٹی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہیں۔ رافع نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے قریبی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چبوترے کے اوپر ہی سردار رافع نے اپنے معتمدین کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں کے روبرو آ گیا۔ اس نے اپنا نیزہ ہوا میں لہرایا اور بڑے جوش کے ساتھ بولنے لگا۔ اس کے گلے کی رگیں پھولتی جا رہی تھیں اور آواز بلند تر ہو رہی تھی۔ ہم صرف تاثرات کی زبان سمجھ رہے تھے اور تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ سردار رافع کا جوش و جذبہ بڑی تیزی سے سامعین تک منتقل ہو رہا ہے۔ سردار نے تقریر کرتے کرتے ایک پرجوش نعرہ بلند کیا۔ اس نعرے کے جواب میں سینکڑوں ہاتھ ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئے اور عسکری للکارے سے قرب و جوار گونج اٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جلسہ برخاست ہو گیا۔ لوگ ہجیانی کیفیت میں مختلف سمتوں میں چلے گئے۔ بہت سے لوگ بوما کے سامنے جمع ہو گئے اور زور و شور سے مناجات پڑھنے لگے۔ جس چبوترے پر ہم چڑھے تھے وہاں سے پوری بستی اور قرب و جوار واضح نظر آ رہے تھے۔ بستی کو چاروں طرف سے کانٹے دار جھاڑیوں کی باڑ نے گھیر رکھا تھا۔ یہ باڑ جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے تھی اور اتنی اونچی اور گھنی نہیں تھی کہ کسی بیرونی حملے سے بستی کو محفوظ رکھ پائے۔ میں نے اشوکا سے کہا، ہمارے پاس 2.5-3 گھنٹے ہیں۔ اگر اس دوران میں اس باڑ کو مشرق اور مغرب کی طرف سے اونچا اور مضبوط کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، لیکن انہی 2 سمتوں میں کیوں؟ بس مجھے لگتا ہے کہ بستی کو زیادہ خطرہ اسی طرف سے ہے۔ باڑ تو اونچی ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ صفدر نے کہا، کیا مطلب؟ یہ بالکل خشک باڑ ہوگی، یوں سمجھے یہ ایندھن کا ڈھیر ہوگا۔ ٹرسٹ والوں نے اسے آگ دکھا دی تو یہ آدھا پون گھنٹے میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ آپ نے جھیل پر دیکھا ہی ہوگا شاہ جہان صاحب۔ صفدر کی دلیل میں وزن تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ جن خاردار جھاڑیوں سے یہ باڑ بنائی گئی تھی وہ بستی کے ارد گرد اور جنگل کے کنارے سبز حالت میں بھی موجود تھی۔ اگر ان سبز جھاڑیوں کو کاٹ کاٹ کر باڑ میں تبدیل کر دیا جاتا تو یہ باڑ آگ سے 100% محفوظ رہتی۔ ان جنگلی جھاڑیوں کے کانٹے نہایت ہی سخت اور کم و بیش 3-3 انچ لمبے تھے۔
در حقیقت یہ قدرتی حفاظتی جنگلہ تھا جس کو پار کرنا آسان کام نہیں تھا، بس خامی یہی تھی کہ اسے جلا کر بھسم کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اشوکا کے ذریعے رافع اور اس کے مشیروں تک یہ بات پہنچائی۔ یہ تجویز ان کے دل کو لگی۔ تھوڑی سی بحث و تمسیس کے بعد اس تجویز پر فوراً عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سردار نے حکم جاری کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں لارسی مرد و زن ہاتھوں میں تیز دھار آلات لے کر جھونپڑوں سے نکل آئے۔ یہ لوگ بستی سے نکلے اور یاجوج ماجوج کی طرح ان ببول نما سبز جھاڑیوں پر پل پڑے۔ لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میں، صفدر اور اشوکا بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ چھوٹی کلاڑیوں کی مدد سے ہم نے ان جھاڑیوں سے کئی 2 شاخے اور 6 شاخے علیحدہ کیے۔ پرجوش لوگ ان جھاڑیوں کو ان شاخوں کو گھسیٹ کر باڑ تک لے گئے۔ خاص طور سے مجھے اور صفدر کو اپنے درمیان پا کر ان کے حوصلے بڑھے تھے۔ ہمارے گلے میں آویزہ نوٹوں کی گڈیوں کی وجہ سے وہ ہمیں سائیں کا نمائندہ سمجھتے تھے، اور سائیں کے حوالے سے تھوڑے ہی عرصے میں ان کے دلوں میں بڑی عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ جھاڑیوں کو کاٹے اور انہیں ایک بلند و بالا باڑ میں تبدیل کرنے کا کام ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے ہوا۔ لوگوں نے پوری جھاڑیاں جڑوں سے کاٹ ڈالی اور انہیں چیوٹیوں کی سی ہم آہنگی سے گھسیٹ کر باڑ پر پہنچا دیا۔ یہ باڑ قریباً 1 فرلانگ لمبی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی اونچائی 14-15 فٹ تک پہنچ گئی۔ یہ بات قبیلے والے بھی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ بستی کو اسی سمت سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ باقی 2 اطراف میں جنگل تھا، اور جنگل کی طرف سے بستی میں گھسنا خطرات سے خالی نہیں تھا، بلکہ میرے خیال میں اہل قبیلہ کو اسی بات کی خواہش کرنی چاہیے تھی کہ ٹرسٹی جنگل کی طرف سے بستی میں گھسنے کی کوشش کریں۔ وہ اس علاقے سے قطعی ناآشنا تھے اور وہاں ان کے لیے موت کا جال بچھا ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر خشک باڑ کی جگہ ایک بلند اور گھنی سبز باڑ نے لے لی۔ اب یہ موقع تھا ان 6 عدد نہایت جدید ترین اور طاقتور رائفلوں کو استعمال کرنے کا جو ہماری زخمی جیپ کے چور خانے میں پڑی تھیں۔ یہ رائفلیں ایمونیشن ہمارے ساتھی جیپ میں یہاں پہنچی تھیں۔ میں، صفدر اور اشوکا کے ساتھ گیا اور جیپ سے رائفلیں نکال لایا۔ ایمونیشن کے باکس مقامی لوگوں نے اٹھا لیے تھے۔ سردار رافع اور دیگر لوگ یہ جدید اسلحہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر صفدر اور میں نے تیزی سے کارروائی کی اور ان 6 عدد رائفلوں کو 6 نہایت مناسب جگہوں پر ماؤنٹ کر دیا۔ ہر رائفل کے ساتھ ایمونیشن بھی رکھ دیا گیا تھا۔ ٹیسٹ کے طور پر صفدر نے ایک رائفل چلا کر دیکھی۔ اس نے دور کھیتوں میں گھومتے ہوئے ایک دیو ہیکل آوارہ کتے کو نشانہ بنایا۔ رائفل کی مار بے مثال تھی۔ پھر صفدر کا نشانہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ تڑ تڑ کی ہیبت ناک آواز کے ساتھ یہ سگے آوارہ ہوا میں اچھلا اور چھلنی ہو کر کھیتوں میں گم ہو گیا۔ قبائلیوں کی آنکھیں حیرت سے مزید کشادہ ہو گئیں۔ اتنے میں ایک بار پھر واکی ٹاکی جاگ اٹھا۔ آلے کی رینج کافی دور تک تھی اور سگنل بھی بے مثال تھے۔ میں نے ڈیوائس کو آن کیا۔ دوسری طرف پروفیسر تھا۔ وہ بولا، سائیں علی یہ پوچھ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں، پر وہ خود بات کیوں نہیں کر رہا؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بس آسن جمائے گمسم بیٹھا ہے، کہتا ہے یہ میں نہیں ہوں، میرا ہمزاد ہے، میں خود جنات کی سلامتی کونسل میں گیا ہوا ہوں۔ اس شخص نے تو شاہ جہان میرا دماغ بھی الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ پروفیسر، یہاں ہم سے جو تیاری ہو سکتی تھی ہم نے کر لی ہے۔ اگر کنگ براؤن نے حملہ کیا تو اس دفعہ لارسی اس کے لیے تڑنے والا ثابت نہیں ہوں گے، آگے جو اللہ کو منظور۔ پروفیسر اللہ دیتا پرجوش لہجے میں بولا، کاش میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ کنگ براؤن کا نام سن کر میرا بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، مائیکل اور کنگ براؤن کے ہرکاروں سے لڑتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے نا تو مجھے خوشی ہوگی۔ پروفیسر کے لہجے میں اسی جنگجو شخص کا جوش تھا جسے کچھ روز قبل میں نے جھیلزار کے کنارے لارسیوں کے شانہ بشانہ ٹرسٹ والوں سے برسرے پیکار دیکھا تھا۔ یہ پروفیسر اللہ دیتا سے بالکل مختلف ایک شخص تھا، اور اس کو بالکل مختلف شخص بنانے میں کچھ نہ کچھ کردار میرا بھی تھا۔ میں نے ہی ایک روز کھلے سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہرکولس جہاز کے عرشے پر پروفیسر کو سر جھکانے کی بجائے سر اٹھانے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی پیاری بیٹی کے لیے مائیکل جیسے فرعونوں کے پاؤں میں سر رکھتا رہا تو اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اسے حوصلے اور جرأت سے جینا ہوگا تاکہ اس کی بیٹی میں بھی حوصلہ پیدا ہو سکے، اور پروفیسر نے واقعی خود کو بدل ڈالا تھا۔ ایک حساس اور مہربان مالج کے اندر سے ایک ایسا شخص برآمد ہوا تھا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، مجھے بھی نہیں تھی۔ پروفیسر سے بات ختم کرنے کے بعد میں نے صفدر اور سردار رافع کے ساتھ مل کر ایک بار پھر دفاعی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سردار رافع انتظامات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، بلکہ پوری بستی کی سمجھ آ رہی تھی کہ اگر ٹرسٹ کے گارڈز کو جنوب اور مشرق کی سمت سے بستی میں آنے سے روک دیا گیا تو وہ لازمی طور پر جنگل کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش انہیں جتنی مہنگی پڑ سکتی تھی ہمیں اچھی طرح معلوم تھا۔ سردار رافع سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اچھا کماندار بھی نظر آتا تھا۔ اس نے تمام رائفلز کی پوزیشن دیکھنے کے بعد اپنے نیزہ بازوں اور تیر اندازوں کو 3 مختلف جگہوں پر بڑی خوش اسلوبی سے تعینات کر دیا۔
مجھے اس عمر کے قریباً 80% امکانات نظر آ رہے تھے کہ ان دفاعی انتظامات اور خاردار باڑ کے سبب ٹرسٹ کے گارڈز کی پیش قدمی روک جائے گی۔ اس صورت میں انہیں جنگل کی طرف سے آنا ہوگا، اور جنگل کے میدان میں ایسی غلطیاں بہت مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں اکثر بااعتماد لوگوں سے ہی سرزد ہوتی ہیں۔ انہیں اپنی صلاحیتوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، یا پے در پہ ملنے والی کامیابیوں نے ان کو بہت خود پسند بنا رکھا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایسی ہی ایک کوتا اندیشی ٹرسٹ کے سب سے بڑے خود پسند سے بھی تو سرزد ہوئی تھی۔ میرا مطلب مائیکل سے ہے۔ وہ آسانی سے زیر ہونے والا شخص نہیں تھا، لیکن لڑائی کے دوران میں اس نے میری صلاحیت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ میں اس کی گردن کو اپنے مہلک شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں، اور میں ایسا کر گزرا تھا۔ وہ انتہائی سخت مد مقابل ہونے کے باوجود لمحوں میں گردن توڑوا بیٹھا تھا اور مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ ہم پوری طرح تیار تھے اور اپنے بن بلا مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے، وہی مہمان جنہیں جیپوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچنا تھا اور حسب معمول آگ اور بارود کے ذریعے موت کا بازار گرم کرنا تھا، لوگوں کو مارنا تھا، کاٹنا تھا، چھلنی کرنا تھا، اور جو بچ جاتے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال تھا، کیا وہ درندہ صفت گارڈز اس مرتبہ بھی ایسا کر گزریں گے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا تھا، مگر مقامی لوگوں کی یکجہتی، ہمت اور ان کا بے پناہ جوش و خروش دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ اس مرتبہ کنگ کے نمک خواروں کا کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک اہم وجہ تو سردار بوغات کی لاش تھی، جو ابھی تک بوما میں پڑی تھی اور جسے لارسی بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دوسری وجہ ہم خود تھے۔ سائیں کے نمائندوں کی حیثیت سے ہم ان لوگوں کے شانہ بشانہ موجود تھے، اور اس چیز نے لارسیوں کو بہت حوصلہ بخشا تھا۔ سائیں نے یہاں جس طرح اپنا امیج بنایا تھا وہ لارسیوں کے لیے بے حد پسندیدہ تھا۔ سائیں نے گرہ معاوضوں پر گوروں اور گوریوں کو ملازم بنا رکھا تھا اور غریب مسکین حبشیوں کا خدمتگار بنا دیا تھا۔ کئی گوریوں کو باقاعدہ بحیثیت حبشیوں کی بیوی بنا دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ بے حد انقلابی نوعیت کا تھا۔ مقامی لوگوں میں یہ تاثر بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ سائیں کسی دیوتا کا اوتار ہے جو کل کلا ان کے لیے نجات دہندہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ انتظار مشکل ہوتا ہے، اور اگر یہ انتظار کسی جری حملہ آور کا ہو تو اس کی دشواری کا کہنا ہی کیا۔ 2.5-3 گھنٹے گزرے، پھر 4 گھنٹے گزر گئے، اور دن بھر کی تیز دھوپ طویل سایوں میں چھپنے لگی۔ یہ ایک پرتپش دن کی شام کے آثار تھے۔ 6 رائفلوں میں سے 3 رائفلیں میرے، صفدر اور اشوکا کے پاس تھیں۔ ایک رائفل پر ہم نے سردار رافع کے بھائی کو بٹھا دیا اور ایک پر رافع کو بیٹھنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ دونوں رائفل چلا سکتے تھے اور ریلوڈ بھی کر لیتے تھے۔ پھر بھی صفدر نے 5-10 منٹ لگا کر انہیں مذکورہ رائفل کی تکنیک سمجھائی، اور اب وہ خاصے پراعتماد دکھائی دیتے تھے۔ بستی سے ہی ہمیں ایک اور رائفل مین بھی مل گیا، بلکہ اسے رائفل وومن کہنا چاہیے۔ یہ ایک جنگجو عورت تھی اور اس خودکش اسکواڈ میں شامل تھی جس نے ٹرسٹ پر حملے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ میں نے اور صفدر نے ایک جھونپڑے میں پوزیشن لے رکھی تھی۔ اس جھونپڑے کی دیواریں مٹی کی تھیں اور خاصی موٹی تھیں۔ ہماری پوزیشن اس دفاعی لائن کی اہم ترین پوزیشن تھی۔ یہ عین اس جگہ پر تھی جہاں کانٹے دار باڑ ختم ہوتی تھی۔ اگر ہم یہاں بھرپور کارروائی کر سکتے تو گارڈز کے دانت کھٹے ہو سکتے تھے۔ شام ہوئی اور پھر رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ حملہ آوروں کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ اچانک صفدر کی کھوئی اور سرسراتی آواز میرے کانوں میں پڑی، شاہ جہان صاحب، کبھی تو میں اپنے آپ سے الجھنے لگتا ہوں۔ مجھے اپنی سمجھ ہی نہیں آتی۔ سوچتا ہوں کہ کہیں سچ مچ تو میرے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ بے شک ویرا بہت خوبصورت ہے، بہت دلکش ہے، لیکن کیا کوئی کسی کے دماغ میں یوں بھی سما سکتا ہے جیسے وہ میرے دماغ میں سمائی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے، ہاں ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں اور میرے ذہن سے جدا نہیں ہوتی۔ میں نے تاریکی میں مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے تو سنا تھا کہ جب عورت کو حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس کا حسن دستیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ تڑپ باقی نہیں رہتی۔ صفدر بڑے عجیب انداز میں ہنسا، پھر ایک سرد آہ اس کے ہونٹوں سے نکلی۔ اس آہ میں الکوہل کی ہلکی بو شامل تھی۔ آج اس نے پھر تھوڑی بہت پی رکھی تھی۔ کتنی ہی دیر جھونپڑی کی تاریکی میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ تب صفدر نے آہستہ سے کہا، ہم ایک طرح سے لڑائی کے میدان میں ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، کیونکہ میں نے پچھلے دنوں میں کئی طرح سے آپ کا اعتماد کھویا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عجیب ہونے کے باوجود حرف بحرف صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صحرائی گاؤں میں اپنی شب عروسی کے وقت ویرا میرے پاس سے اٹھ کر آپ اور پروفیسر کے پاس آ بیٹھی تھی اور بہت دیر تک بیٹھی ہوئی رہی تھی، اور میرے اصرار پر پھر وہ میرے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا؟
ہاں مجھے یاد ہے شاہجہاں صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ ویرا کو پانے کے باوجود میں اب بھی اس سے اتنا ہی دور ہوں جتنا شادی سے پہلے تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن سچ یہی ہے۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جسمانی قرب نہیں ہے جو ازدواجی رشتے کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہے صفدر؟ وہ بڑی عجیب لڑکی ہے شاہجہاں صاحب، بہت اچھی، بہت خوشبودار، لیکن ایک پہیلی کی طرح ناقابل فہم۔ وہ کہتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر علاقے میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی طور اس پر بھی آتی ہے۔ اس کے دل پر بہت بوجھ ہے اس حوالے سے۔ وہ اکثر تنہائی میں روتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اس بہتے خون پر اپنی خوشیوں کی بنیاد نہیں رکھ سکتی۔ میں اسے بہت سمجھاتا ہوں، وہ اکثر خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرتی ہے، مگر جلدی اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کی طرف سے بھی بہت فکر مند ہے۔ کیا مطلب؟ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی سے آگاہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر آپ سے اپنی برسوں پرانی دوستی میں دراڑ ڈالی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ سے دست و گریباں بھی ہوا ہوں۔ وہ سب جانتی ہے۔ صفدر نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس کے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتی شاہجہاں صاحب کہ میں آپ سے اپنے تعلقات درست کر لوں۔ وہ مجھے اور آپ کو پھر سے اچھے دوستوں کی طرح دیکھنا چاہتی ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا وہ اپنے دل و دماغ پر بوجھ محسوس کرتی رہے گی۔ ایک دم میرے سینے میں درد کی ٹیس سی اٹھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کچھ دنوں سے صفدر کے رویے میں جو اچھی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں اس کی وجہ صفدر نہیں، ویرا ہے۔ وہ ویرا کی دلجوئی کی خاطر مجھ سے تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روانی میں ایک ایسی بات کہہ گیا تھا جس کی وجہ سے میری نظروں میں ویرا کی قدر کچھ اور بڑھ گئی اور صفدر کی کم ہو گئی تھی۔ مگر یکایک میرے ذہن میں ایک اور بات آئی اور میں صفدر کے بارے میں بالکل مختلف رخ سے سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا یار ہمیشہ سے ایسا کب تھا؟ وہ تو میرے پسینے پر خون گرانے والا اور میرے اشارے پر جان نچھاور کرنے والا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا اور جو کچھ سوچ رہا تھا وہ اس کا ذاتی فعل تو تھا نہیں، یہ تو کوئی آسیبی قوت تھی جس نے میرے یار کے ذہن کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت سینے سے میری محبت نوچ کر وہاں سیاہ دھواں بھر رکھا تھا، وہ دھواں جس نے میرے جگری کو مجبور محض بنا دیا تھا۔ وہ مریض تھا، اسے نفرت اور گریز کی نہیں، محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ میرا دل صفدر کی محبت سے بھر کر لبریز ہو گیا۔ وہ دکھی آواز میں بولا، شاہجہاں صاحب، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی عورت کی محبت اتنی شدید بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کچھ عرصہ مزید دوری رہی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ پاگل ہو گئے ہو تم کچھ نہیں کرو گے، اور نہ میں تمہیں کرنے دوں گا، مار مار کر تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ میں نے اس کے سر سے بالوں سے اسے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ مجھے لگا میری آنکھوں میں نمی، آنسوؤں کی نمی ہے۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ صفدر ویرا کو حاصل کر چکا ہے، لیکن یہاں تو ایک اور ہی بات سامنے آئی تھی۔ یہ بات صفدر اور ویرا کی طوفانی محبت ہی کی طرح انوکھی اور عجیب تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں کچھ اور پوچھتا، اچانک میری چھٹی حس نے شدید خطرے کا احساس دلایا۔ میں نے اپنے سامنے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ خاردار باڑ کی دوسری جانب مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور یہ کوئی ایک دو افراد نہیں تھے، درجنوں تھے۔ بڑی ہی خاموشی اور رازداری کے ساتھ یہ لوگ باڑ کے بالکل قریب آن پہنچے تھے، اور پھر ایک ساتھ کئی چکا چوند کر دینے والے دھماکے ہوئے، اور میں نے دو جھوپڑوں کی چھتیں تنکوں کی طرح فضا میں بکھرتے دیکھیں۔ یہ دستی بموں کے دھماکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی روشنی کا ایک گولا فضا میں پھٹا۔ چند لمحوں کے لیے سیاہ رات میں چمکیلی دوپہر کا سا اجالا ہو گیا۔ اتنی روشنی تھی کہ زمین پر رینگتے ہوئے حشرات بھی نظر آ سکتے تھے۔ میں قریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر جیپوں کی ایک لمبی قطار دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان گاڑیوں کے انجن بند کر دیے گئے تھے اور انہیں دھکیل کر یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ ٹرسٹ کے حیوان صفت گارڈز نے جیپوں کے عقب میں پوزیشن لے رکھی تھی۔ دو جیپیں باڑ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھیں اور دستی بم یہیں سے اچھالے گئے تھے۔ ان میں سے ایک جیپ ویرا کے ایک آنکھ والے شیطان صفت چچا پین کی تھی، وہی پین جو صفدر اور ویرا کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے رائفل کا چوبی دستہ کندھے سے لگایا اور انگلی ٹریگر پر رکھ لی۔ اسی دوران میں خاردار باڑ پر دو دستی بم اور پھینکے گئے۔ باڑ پر بم پھینکنے کا مقصد یہی تھا کہ جھیلزار کی طرح یہاں بھی حفاظتی باڑ کو آگ لگ جائے اور جیپیں دندناتی ہوئی اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن اس مرتبہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنی رائفل سے پہلا برسٹ مارا اور اس کے ساتھ ہی باقی 5 کی 5 رائفلیں بھی ایکشن میں آ گئیں۔
براہ راست لڑائی کا وہ عمل شروع ہو گیا جسے روکنے کی ہم خواہش رکھتے تھے اور جس کے لیے پوری کوشش بھی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ تاریکی میں انگنت روشن لکیروں کا جال سا کھچ گیا۔ یہ موت کی لکیریں تھیں۔ ٹرسٹ والوں کا حملہ جتنا اچانک تھا اتنا ہی بھرپور تھا۔ وہ جھیلزار والا خونی واقعہ دہرانا چاہتے تھے، پوری طاقت استعمال کر کے اندر گھسنا چاہتے تھے اور سامنے آنے والی ہر شے کو تاراج کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن اس بار یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم نے بستی کے دفاع کی منصوبہ بندی کی تھی۔ خاص طور سے کانٹوں کی باڑھ کا سرسبز ہونا دفاعی نقطہ نظر سے بے حد مفید تھا۔ باڑھ کو آگ نہیں لگ سکتی تھی۔ جن 2 جیپوں نے تیز رفتاری سے باڑھ کو پار کرنے کی کوشش کی وہ باڑھ کے اندر ہی الجھ کر رہ گئیں۔ ایک جیپ تو جیسے تیسے ریورس ہو گئی پر دوسری وہیں پھنس گئی۔ صفدر نے اپنے شاندار نشانے کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 برسٹ مارے اور جیپ نے ایک دھماکے سے آگ پکڑ لی۔ ایک گارڈ آگ میں لپٹا ہوا جیپ سے کودا اور میری گولی کا نشانہ بن کر باڑھ کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ صفدر کا برسٹ جیپ کے ایندھن کی فالتو ٹنکی میں لگا تھا اور وہ آنن فانن آگ کا گولا بن گئی تھی۔ اسی دوران میں بڑے سائز کی ایک لینڈ روور جیپ انتہائی رفتار سے خاردار باڑھ کی جانب بڑھی۔ لینڈ روور جیپ نہایت سخت جان گاڑی سمجھی جاتی ہے۔ مضبوط چادر بختر بند گاڑی جیسی ہوتی ہے۔ انجن نہایت طاقتور اور 4 وہیل پر ہو تو ٹینک کی طرح آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ جیپ باڑھ سے ٹکرائی اور اسے تقریباً رون کر رکھ دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بستی کی حدود میں داخل ہو جاتی، صفدر ایک بار پھر اچھا نشانہ لگانے میں کامیاب رہا۔ اس نے جیپ کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا اور وہ ریتیلی زمین میں گھوم کر رہ گئی۔ آگے بڑھنے میں ناکام ہونے کے بعد جیپ نے ریورس ہونے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ میں پہلی جیپ کا انجام گارڈز نے ملاحظہ کر لیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ انہوں نے جیپ کے اندر رہنے کی غلطی نہیں کی۔ میں نے 2 سایوں کو جیپ کے اطراف میں رینگتے دیکھا۔ صفدر نے تیز سرگوشی کی، شاہجہاں صاحب، یہ پین کی جیپ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اندر ہو۔ صفدر کا خیال بڑا متاثر کن تھا۔ یہ لینڈ روور جیپ ہم سے صرف 20-30 گز کی دوری پر موجود تھی۔ اگر اس میں ویرا کا یک چشم چچا پین موجود تھا تو یہ بڑی اہم صورتحال تھی۔ اتنے میں فضا کے اندر روشنی کا ایک اور گولا پھٹا۔ چند لمحے کے لیے تاریک رات چمکتی دوپہر میں بدل گئی۔ میں نے لمبے بالوں والے پین کو دیکھا۔ اس کا لباس خاردار جھاڑیوں میں بری طرح الجھا ہوا تھا اور وہ بڑی جھلاہٹ میں اپنے ساتھیوں کو پکار رہا تھا۔ میری انگلی خود بخود ٹریگر پر دب گئی۔ میں نے پین کے زیریں جسم کو نشانہ بنایا تھا۔ اپنے نشانے کا میں نتیجہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ روشنی ایک دم سے تاریکی میں بدل گئی۔ بہرحال مجھے قوی امید تھی کہ پین زخمی ہو گیا ہے۔ ٹرسٹ والوں کو یقیناً ایسی بھرپور مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے صرف نیزوں اور تیروں وغیرہ کے بارے میں سوچا تھا، لیکن یہاں ان کا سامنا ان روایتی ہتھیاروں کے علاوہ 6 عدد جدید رائفلوں سے ہوا تھا، اور ان رائفلوں کو اتنی خوبی سے پوزیشن کیا گیا تھا کہ حملہ آوروں کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا۔ جلد ہی جیپوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ٹرسٹ والوں کی پسپائی دیکھ کر اہل بستی کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہ اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر آگے بڑھے اور گارڈز پر تیروں کی بارش کر دی۔ ان میں آتشی تیر بھی تھے۔ یہ تیر واضح روشن لکیریں چھوڑتے ہوئے اپنے نشانوں پر گر رہے تھے۔ اچانک مجھے پین کا خیال آیا۔ وہ جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ زخمی بھی ہوا ہے۔ غالب امکان یہی تھا کہ وہ ابھی تک وہیں پھنسا ہوگا۔ میں جھونپڑے سے نکلا اور کرالنگ کرتا ہوا اس مقام کی طرف بڑھا جہاں میں نے آخری مرتبہ پین کو دیکھا تھا۔ میں باڑھ کے نزدیک پہنچا تو مجھے دبی دبی کراہیں سنائی دیں۔ یہ پین ہی کی آواز تھی۔ وہ اپنے نام کی تفسیر بنا ہوا تھا اور سخت پین یعنی درد میں تھا۔ وہ اپنے پسپا ہو جانے والے ساتھیوں کو کوس رہا تھا اور ان پر غرا رہا تھا۔ کتے کے بچوں، مجھے یہاں چھوڑ گئے ہو؟ ہجڑو، دیکھ لوں گا میں ایک کو۔ او کوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی ہے؟ میں نے دیکھ لیا تھا پین کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں بائیں طرف سے آگے بڑھا۔ اس طرف سے پین کا ایک چراغ گل تھا، یعنی اسے نظر نہیں آتا تھا۔ گولیوں کی گونج میں وہ ایک بار پھر کہا، کوئی ہے یہاں پہ؟ ہاں، میں ہوں، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے بے دریغ رائفل کا کندھا اس کے تھوبڑے پر رسید کیا۔ وہ بغیر آواز نکالے شاخوں کے اوپر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اتنی دیر میں صفدر بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے کھینچ تان کر بے ہوش پین کو جھاڑیوں میں سے نکالا اور ڈنڈا ڈولی کر کے جھونپڑے میں لے آئے۔ فائرنگ کا زور اب ٹوٹ گیا تھا۔ رافع ایک بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بازو لہرا لہرا کر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ جیپوں کی آوازوں اور روشنیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ گارڈز کلاوا کاٹ کر اب جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہماری حکمت عملی کے عین مطابق تھی۔ اگر یہ لوگ جنگل کی طرف سے بستی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تو سخت ترین مشکل کا شکار ہو سکتے تھے۔ ہم ایک قدرے بلند جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ہمارے بڑے دھیان سے گارڈز کی نقل و حرکت کو دیکھنے لگے۔ ہماری حیثیت ایسے شکاریوں کی تھی جو اپنے شکار کو لگائے ہوئے پھندے کی طرف بڑھتے دیکھتے ہیں۔ مگر پھر ہوا یہ کہ جنگل کے عین درمیان پر پہنچ کر
عین کنارے پر پہنچ کر گارڈز کی گاڑیاں رک گئیں۔ وہ جیسے تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ میں نے سردار رافع سے کہا کہ گارڈز کو جنگل میں گھسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس موقع پر ان پر کچھ دباؤ ڈالا جائے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ گاڑیاں جنگل سے دور ہٹنا شروع ہو گئیں۔ شاید وہ لوگ بستی پر مزید حملے کا ارادہ ترک کر کے واپس جا رہے تھے۔ گارڈز کے نقطہ نظر سے یہ ان کی عقل مندی تھی، جبکہ ہمارے زاویہ نگاہ سے یہ بڑی مایوس کن صورتحال تھی۔ ٹرسٹ کے گارڈز ایک جال میں پھنستے پھنستے بچ گئے تھے۔ ان کی واپسی سے پہلے فضا میں روشنی کے چند گولے پھٹے تھے۔ یقیناً یہ روشنی ان کے کام آئی تھی اور انہوں نے جنگل کی مخدوش صورتحال اور دلدلی زمین دیکھ کر واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں اپنے دل پر بے شک بہت جبر کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنے کنگ براؤن کے سگے بھائی پین کے بغیر واپس جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کم و بیش 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بھی کافی رہی ہوگی۔ ٹرسٹی جب چوٹ کھا کر واپس لوٹ گئے تو پوری بستی میں روشنیاں جل اٹھیں اور چراغے کا سا منظر ہو گیا۔ لوگ جوش کے عالم میں اچھلنے کودنے لگے اور اپنے ہتھیار ہوا میں لہرانے لگے۔ خوش قسمتی سے اس لڑائی میں بستی کا کوئی فرد ہلاک نہیں ہوا تھا۔ بس 3 افراد کو گولیوں اور دستی بموں کے ٹکڑے وغیرہ سے زخم آئے تھے۔ لوگوں کو گارڈز کی پسپائی سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ کنگ براؤن کا سفاک بھائی پین زندہ پکڑا گیا تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں ساری باڑ کا معائنہ کیا گیا۔ یہاں درجنوں جگہ پر خون کے دھبے موجود تھے، لیکن لاش یا زخمی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ پسپا ہونے سے پہلے اپنے کشتگان کو بڑی احتیاط سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ 10-15 منٹ بعد ہمارے مترجم اشوکا نے صرف ایک لاش دریافت کی۔ یہ باڑ سے 150-200 گز دور ایک گڑھے میں پڑی تھی۔ ایک تیر اس سے افام گارڈ کی آنکھ میں پیوست ہوا تھا اور دماغ میں جا گھسا تھا۔ وہ کچھ دور تک دوڑا تھا اور پھر گڑھے میں گر گیا تھا۔ سردار رافع نے پرجوش ہجوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، دیوتاؤں نے ہمیں کامیابی دی ہے، لیکن ابھی مطمئن ہونے کا وقت نہیں ہے۔ ٹرسٹ کے وحشی گارڈ زیادہ قوت کے ساتھ پھر پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دفاع کو اور مضبوط بنانا چاہیے۔ معزز مہمان نے سبز باڑ کی جو تجویز دی تھی وہ توقع سے زیادہ کامیاب رہی ہے۔ میری رائے ہے کہ ہم صبح تک اس باڑ کو اور مضبوط بنا دیں۔ سردار رافع کے اس اعلان کے تھوڑی ہی دیر بعد قبیلے کے مرد و زن ایک بار پھر کلاڑیاں اور درانتیاں وغیرہ لے کر ان جھاڑیوں پر ٹوٹ پڑے جو خاردار باڑ بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر خاردار باڑ مزید اونچی اور مضبوط کر دی گئی۔ اس کے علاوہ زمین میں کچھ گڑھے کھودے گئے جنہیں تیر اندازی کے لیے مورچوں کی شکل دی گئی۔ اسی دوران میں پین بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ میری گولی اس کی ران کے نچلے حصے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہاں سے کافی خون بہہ گیا تھا، پر ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اگر ہم خاردار شاخوں میں پھنسے ہوئے پین کو وہاں سے نہ نکالتے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے وہ وہیں اٹکے آن جہانی ہو جاتا۔ میری ہدایت پر بستی کے مقامی معالج نے پین کے زخم کو پہلے اسپرٹ سے دھویا اور پھر مرہم وغیرہ لگا کر پٹی باندھ دی۔ اس دوران پین نیم اریاں حالت میں ہمارے سامنے ہی پڑا رہا۔ وہ مجھے اور صفدر کو پہچاننے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ یہ اس میک اپ کی کامیابی تھی جو کھنڈرات میں پلاسٹک سرجری کے ماہر امریکی جوڑے نے ہم پر کیا تھا۔ اس میک اپ کے بعد ہم دونوں نے اپنی آواز میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کر لی تھی۔ ہم پین کے سامنے آپس میں اشوکا کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، لیکن پین کے فرشتوں کو بھی ہم پر شک نہ ہو سکا۔ پین کی اکلوتی آنکھ میں عجیب خباثت سی بھری ہوئی تھی۔ اس کا قد کاٹ اچھا تھا اور جسم بھی مضبوط تھا۔ اس کی دونوں رانوں پر سرخ رنگ کی انمٹ روشنائی سے 2 اریاں عورتوں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ یہ خاکے پین کی عیاش طبع کی چغلی کھاتے تھے۔ وہ غلاموں کی انٹرنیشنل منڈی میں ٹرسٹ کا رہائشی تھا اور کنگ کے بھائی کی حیثیت سے لامحدود اختیار اور طاقت کا مالک بھی تھا۔ پین کو نوجوانی میں ایسا ماحول مل گیا تھا اور فطرت بھی کمینی تھی۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ اس نے کیا کچھ گل کھلائے ہوں گے۔ جس جھونپڑے میں پین کو رکھا گیا اس کے باہر بھی ایسے بہت سے مشتعل مقامی افراد موجود تھے جو پین کی بوٹیاں نوش لینا چاہتے تھے۔ ان کے نعروں کی آوازیں جھونپڑے کے اندر تک آ رہی تھیں۔ پین کو ان لوگوں کے غضب سے محفوظ رکھنے کے لیے سردار نے جھونپڑے کے باہر چند نیزہ بردار محافظوں کو مقرر کر دیا تھا۔ اشوکا کی زبانی معلوم ہوا کہ مقامی لوگوں میں پین کی شہرت بہت بری ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے اس کا نام استعمال کرتی ہیں۔ اسے ایک آنکھ کے شیطان کا نام دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ خون آشام جانور کی طرح اسے جوان عورت کے جسم کی خوشبو میلوں دور سے آ جاتی ہے۔ سردار رافع کی ہدایت پر اشوکا نے پین سے سوال جواب کیے۔ پہلے تو وہ ہر بات پر غراتا رہا اور لارسی سردار کو خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ پھر وہ قدرے نرم پڑا اور اس نے وارننگ کے انداز میں لارسی سردار سے کہا، ٹرسٹ پر حملہ کرنے کی سازش کر کے تم لوگوں نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لو، ورنہ بہت خون خرابہ ہوگا۔
رافع نے اشوکا کی وساطت سے کہا، خون خرابے کا خیال تمہیں اس وقت کیوں نہیں آیا جب معزز سردار بوغات کو قتل کیا گیا؟ سردار بوغات کی موت ایک اتفاقی واقعہ ہے، اسے اتنا بڑا مسئلہ مت بناؤ۔ تم ہمیں بےغیرتی سکھانا چاہتے ہو، اس میں تمہیں ناکامی ہوگی۔ سردار نے غرا کر کہا، غیرت کی بات کرتے ہو تو پھر تمہیں دوسروں کی غیرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تم لوگوں نے ویرا کو اغوا کیا، اسے حبس بیجا میں رکھا، اور اب زبردستی اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کی گئی ہے جس کی حیثیت یہاں بردے کی سی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ لڑکی اپنی مرضی کی مالک ہے اور وہ کسی صورت واپس تم لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی شادی اس کی خوشی سے ہوئی ہے، اور یہ شادی لارسیوں نے نہیں کرائی، اس کے محترم چچا بوکارلو نے کرائی ہے۔ پین کی اکلوتی آنکھ غضب سے دہک اٹھی۔ وہ چیخا، تم جھوٹ بولتے ہو! تم اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ ویرا اور اس کی سہیلی کو رابرٹ نام کے غنڈے نے شہر سے اغوا کیا تھا اور سینکڑوں لارسیوں کی موجودگی میں ویرا کی سہیلی کی عزت لوٹی تھی؟ سردار رافع نے مشتعل ہو کر نیزے کا دستہ پین کے سر پہ دے مارا اور چیخا، تمہیں ایک لڑکی کی عزت یاد رہی، مگر ان بے شمار لارسی عورتوں کی عزت اور جان کا حساب کون دے گا جن کو ہمارے کھیت کھلیانوں سے اٹھایا جاتا ہے اور ٹرسٹ کے زمین دوست دوزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے؟ پتہ نہیں اب تک کتنے لارسی بچے اور جوان تمہارے ہاتھوں اپنے گھر بار سے اور اپنے وطن سے دور ہوئے ہیں۔ سردار کا پارا چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اشتعال میں پین کو مزید زخمی کر دیتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ وہ رک تو گیا مگر زوردار لہجے میں کچھ بولتا رہا۔ اس کے گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اشوکا نے بتایا کہ سردار قسم کھا رہا ہے کہ سردار بوغات کی آخری رسمیں اس وقت تک ادا نہیں کی جائیں گی جب تک ان کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا۔ رافع کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو گیا تو میں اور صفدر بستی کے دفاعی انتظام کا جائزہ لیتے ہوئے جھوپڑے میں واپس آ گئے۔ یہ وہی جھوپڑا تھا جس میں بیٹھ کر ہم نے گارڈز کی یلغار کا مقابلہ کیا تھا۔ جھوپڑے میں ہر طرف گولیوں کے خول اور خالی میگزین بکھرے ہوئے تھے۔ جھوپڑے کی کھڑکی خاردار باڑ کے رخ پر تھی اور بالکل کسی مورچے کے روزن کی طرح نظر آتی تھی۔ اگر یہ جھوپڑا مورچے کی مثال تھا تو ہم دونوں ان دو فوجیوں کی طرح تھے جو رات بھر بنکر میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور صبح دم کچھ دیر کے لیے فائر بند ہوتا ہے تو مورچے کی دیواروں سے ٹیک لگا کر سستانے لگتے ہیں۔ صفدر نے بیڑی نما سگریٹ سلگا لیا۔ اس کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شراب کی شدید طلب محسوس کر رہا ہے۔ اس کے پاس مقامی شراب کی ایک سراہی نما بوتل موجود تھی، تاہم میرے سامنے پیتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چلا جاؤں۔ میں بہانے سے نکل گیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ مجھے نوجوان جاں باز شازل نظر آیا۔ وہ جھوپڑے سے باہر اپنی خوبرو دلہن جوزبی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کل رات ہونے والی لڑائی میں شازل کے کندھے پر دستی بم کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے تھے۔ جوزبی اپنے ہاتھ سے شازل کے کندھے پر پٹی باندھ رہی تھی۔ پرسوں رات شازل اور جوزبی ایک رات کے لیے دولہا دلہن بنے تھے، لیکن اب قدرت ان پر تھوڑی سی مہربان ہو گئی تھی اور ان کی ازدواجی زندگی اب تک برقرار تھی۔ ایسا صرف اس وجہ سے ہو سکا تھا کہ ہم نے ٹرسٹ پر لارسیوں کے فدائی حملے کا پروگرام رکوا دیا تھا۔ اچانک میری جیب میں موجود واکی ٹاکی پر سگنل کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے آن کیا۔ دوسری طرف سائیں علی تھا۔ اس نے پہلے تو میری آواز سن کر ایک نعرہ حق بلند کیا اور پھر بولا، تیری آواز سن کر بڑی خوشی ہوئی شفیع محمد۔ یہ میرے بچ جانے کی خوشی ہوگی، کیونکہ جہاں تم نے ہمیں بھیجا ہے وہاں لقمہ اجل بننے کے امکانات کافی روشن ہیں۔ مایوسی کی باتیں مت کرو، تم ایک نیک کام کر رہے ہو۔ خبیث جنات کے مقابلے میں کمزور لوگوں کی مدد کر کے تم نے جنت میں اپنے درجات بلند کر لیے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ درجات مزید بلند ہوں گے، کیونکہ خبیث جنات نے ابھی تک اپنی خباثت نہیں چھوڑی۔ خبیث جنات سے سائیں علی کی مراد یقیناً ٹرسٹ کے گارڈ سے تھی، اور خباثت نہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید حملہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سائیں سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم سیدھی سیدھی بات کیا کرو؟ ان اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے تمہاری وزنی بات بھی ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، جو وزنی کو ہلکا سمجھیں گے وہ خود ہلکے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھو، دولت سے زیادہ وزن کسی شے کا نہیں۔ میرے گلے میں نوٹوں کی جو گڈیاں ہیں انہوں نے میرا وزن اتنا بڑھا دیا ہے کہ میں سفید ہاتھی پر اپنی داڑھی کا بال بھی رکھ دوں نا تو اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگیں گی۔ سفید ہاتھی سے خبر نہیں اس کی کیا مراد تھی۔ وہ اکثر زبان الفاظ استعمال کرتا تھا۔ شاید وہ سفید فاموں ہی کو سفید ہاتھی کہہ رہا تھا جو دولت کی وجہ سے اس کے لیے نیچ سے نیچ کام کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد سائیں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں واپس اس جھونپڑے میں لوٹ آیا جسے ہم مورچے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ یہاں صفدر اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ جھونپڑے میں الکوہل کی بو پھیلی ہوئی تھی اور صفدر کی آنکھوں میں اداس سا نشہ تیر رہا تھا۔ ایک بیڑی سلگا کر اس نے میری طرف بڑھا دی۔
دوسری بیڑی سے طویل کش لیتے ہوئے بولا، شاہجہاں صاحب، ہم واپس کب جائیں گے؟ تم تو اپنی مرضی کے مالک ہو، چاہو تو ابھی جا سکتے ہو۔ اس نے میرے طنز کو قطعی نظر انداز کیا اور بدستور کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، اپنے دل پر میرا بس نہیں رہا جناب، ویرا کی یاد ایک پل کے لیے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کی خواہش کے سامنے میں خود کو بالکل بے بس اور کمزور محسوس کرتا ہوں۔ تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ مشکل حالات میں آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو شاید اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ دیر کے لیے خاموشی سے چلا جاؤں، ویرا کو دیکھ کر سپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ ویرا کی طلب صفدر کی آنکھوں میں بہت واضح دکھائی دے رہی تھی، اور یہ طلب صرف اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، اس کے جسم کا ہر عضو جیسے ویرا کی محبت میں غرق تھا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ ویرا اس کے بہت قریب آ کر بھی اس سے بہت دور رہی تھی۔ جب غیر معمولی قربت میں بھی غیر معمولی دوری برقرار رہے تو ایک جوان سال مرد کے اندر جو شدید ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے وہ صفدر میں بھی ہوئی تھی۔ ویرا کی محبت کی آگ پہلے ہی الاؤ کی طرح اس کے سینے میں روشن تھی، اب یہ آگ اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی، اس کے بدن کے ایک ایک ریشے کو جلا رہی تھی۔ میں اور صفدر ویرا کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور اس میں انگنت خوبیاں تھیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ٹرسٹ کے ماحول میں رہ کر بھی وہاں کے غیر انسانی رنگ میں نہیں رنگی گئی تھی۔ لیکن ایک بات سے صفدر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، وہ دیوانگی کی حد تک جذباتی لڑکی تھی۔ اس کے اندر چیخنے چنگھاڑتے جذبات نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب اس نے صفدر کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا اور اسے چھوڑ رہی تھی اور نہ ہی حاصل کر رہی تھی، خود بھی تڑپ رہی تھی اور اسے بھی تڑپا رہی تھی۔ نہ جانے محبت کرنے کا کون سا ڈھنگ تھا۔ اچانک مجھے اور صفدر کو چونکنا پڑا۔ ہمیں اپنے سامنے باڑ کی دوسری جانب گرد کا بادل سا دکھائی دیا۔ یقیناً بہت سے افراد تھے جو بستی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے جھونپڑے سے باہر دیکھا، لاڑسیوں میں بھی ہلچل نظر آ رہی تھی۔ تیر اندازوں نے دوڑ دوڑ کر اپنی جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ جن افراد کو رائفلوں پر تعینات کیا گیا تھا وہ بھی چوکس نظر آنے لگے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک دم یہ ہلچل ختم ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ ایک طرح کی خوشی اور طمانینت لوگوں میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آنے والے یقیناً دشمن نہیں، دوست تھے۔ اس کا ثبوت وہ کورس کی شکل میں آوازیں تھیں جو ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ ایسی آوازیں ہم جھیلزار پر بھی سن چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد لارسیوں کا ایک بڑا گروہ جنگل کی طرف سے نمودار ہوا۔ ان کے نیزے اور کلہاڑے وغیرہ سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ 5-10 منٹ میں یہ لوگ بستی کے اندر تھے۔ ان سیاہ فاموں میں سے بیشتر کی صورتیں جانی پہچانی لگ رہی تھیں۔ ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان کا تعلق جھیلزار کی بستی سے ہے۔ پھر ہمیں 2 صورتیں ایسی نظر آئیں جن کو دیکھنے کے بعد اس امر میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ یہ لوگ جھیلزار سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت جنگجو عورت جوری کی تھی اور دوسری نائب سردار لارو نابے کی۔ ان سب کے لباس اور حلیے وغیرہ سے ظاہر تھا کہ جھیلزار پر شکست کھانے کے بعد یہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں اور ٹرسٹ کے گارڈ سے چھپتے پھرے ہیں۔ اب انہیں اس بستی میں گارڈز کی پسپائی کی خبر ملی تھی۔ اس خبر نے ان کے مسمار حوصلوں کو پھر سے کھڑا کر دیا تھا اور وہ یہاں پہنچ گئے تھے۔ سردار رافع اور اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھ بڑھ کر ان خستہ حال لوگوں کو گلے سے لگایا۔ سردار رافع نے اشوکا کے ذریعے لارو نابے سے ہمارا تعارف کرایا اور بولا، معزز مہمانوں، ان سے ملو، ان کا نام لارو نابے ہے، جھیلزار میں یہ شہید ہونے والے سردار بغات کے نائب تھے، اور یہ دونوں حضرات صحرائی درویش کے خاص مرید ہیں، ہمارے مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے لارو نابے سے مقامی انداز میں ہاتھ ملایا۔ لارو ہمیں پہچاننے میں قطعی ناکام رہا تھا۔ اس تعارف سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سائیں علی کے لیے یہ لوگ صحرائی درویش کا لقب استعمال کر رہے ہیں۔ نئے آنے والوں میں سے بہت سے لوگ سسکیاں لے رہے تھے اور آہیں بھر رہے تھے۔ ان کا یہ غم و اندو اپنے مقتول سردار بغات کے لیے تھا۔ یہ لوگ گروہ در گروہ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو گئے اور سردار کے جسد خاکی کا دیدار کرنے لگے۔ میں اور صفدر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ بوما میں داخلے کا یہ ہمارا پہلا موقع تھا۔ اندر سے بوما بہت صاف ستھرا تھا۔ یہاں خوشبوئیں سلگائی گئی تھیں اور مٹی گارے کے در و دیوار پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ان میں سرخ ہاتھی کی پوجا کے مناظر اور رقص وغیرہ کے مناظر بھی شامل تھے۔ پتھر کی بہت بڑی اگیاری میں آگ روشن تھی اور یہاں بہت سے مرد و زن پوجا کرنے کے انداز میں خاموش بیٹھے تھے۔ سردار کی میت لکڑی کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر رکھی تھی۔ اس پلیٹ فارم کے نیچے لکڑی کے ہی پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس منقش پلیٹ فارم پر خوبصورت گدیلے بچھا کر سردار کو لٹایا گیا تھا۔ سردار بغات کو قتل ہوئے آج کئی روز گزر چکے تھے، پھر بھی اس کے جسم سے بوٹ رہی تھی اور نہ ہی جلد خراب ہوئی تھی۔ ہاں، چہرے کا سیاہ رنگ ذرا خاکستری نظر آتا تھا۔ یہ ان مسالہ جات کی وجہ سے ہوگا جو اسے لگائے گئے تھے۔
سردار بغات کے گرد بیٹھی چادر پوش خواتین ہم آہنگ ہو کر ایک نوحہ بلند کر رہی تھیں۔ اس نوحے کی آواز کبھی بلند ہو جاتی اور کبھی بالکل دھیمی پڑ جاتی۔ اس زیر و بم میں جو تاثر تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ نیا آنے والا ہجوم بھی اس نوحے میں شامل ہو گیا۔ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ معاملہ بڑا طول کھینچے گا۔ ہاں، اگر یہ لاش اسی طرح بے گور و کفن پڑی رہی تو پھر واقعی طول کھینچے گا۔ وہ دیکھیں جناب، جوری کیا کر رہی ہے؟ صفدر نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ایک پتھر پر بڑا سا پیالہ رکھا ہے۔ یہ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ گرانڈیل جوری نے اس خون میں سے چلو بھر خون لے کر ہونٹوں سے لگایا اور ایک چسکی لے لی۔ باقی کا خون اس نے اپنے چہرے پر مل لیا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسی کی طرح اور بھی بہت سے مرد و زن دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جس طرح کے 24 پلیٹ فارم پر سردار بغات لمبا لیٹا تھا، ویسا ہی پلیٹ فارم ہم ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ جھیلزار کی بستی میں جب فرانسس نامی شخص کو مرنے کے بعد نظر آتش کیا گیا تھا تو وہ بھی ایسے ہی پلیٹ فارم کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پہنچایا گیا تھا۔ اچانک بوما کے باہر سے شدید شور و غل سنائی دینے لگا۔ بہت سے دیگر افراد کے ساتھ ہم بھی باہر پہنچے۔ اس جھونپڑے کے ارد گرد ہمیں شدید ہلچل نظر آئی جہاں پین کو رکھا گیا تھا۔ سردار رافع بھی اس ہلچل کے مرکز میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے، یہ لوگ پین کو چھوڑیں گے نہیں، صفدر نے کہا۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ وہ دیکھیں جناب، وہی جھیلزار والا بوڑھا۔ صفدر نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے صفدر کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ مجھے وہی شخص نظر آیا جس نے ایک روز جھیلزار کی بستی میں ایک خون آلود لباس ہوا میں لہرا لہرا کر دہائی دی تھی۔ یہ لباس اس لڑکی کا تھا جسے ٹرسٹ کے گنڈوں نے بستی کے نوا سے اٹھایا تھا اور اذیت دے کر مار ڈالا تھا۔ اپنی بچی کے وہ تار تار کپڑے اس شخص نے ایک پرچم کی طرح لہرائے تھے اور سینکڑوں لارسیوں کو شعلہ جوالا بنا دیا تھا۔ وہ سنسنی خیز منظر آج بھی میری نگاہوں میں تازہ تھا اور پرجوش بوڑھے کی روتی ہوئی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہاں، یہ اسی بوڑھے کی آواز تھی۔ آج وہ پھر چیخ چیخ کر یہی اعلان کر رہا تھا کہ اسے اپنی بچی کے خون کا حساب چاہیے۔ اشوکا نے ہمیں بتایا، یہ شخص پرزور طریقے سے دعویٰ کر رہا ہے کہ جن گارڈز نے اس کی بچی کو اغوا کیا تھا ان کے ساتھ یہ ایک آنکھ والا شیطان بھی شامل تھا۔ بعد ازاں لڑکی کو بے آبرو کرنے والا بھی یہی تھا۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ بوڑھے کے ہمنوا نظر آ رہے ہیں۔ وہ سب شد و مت سے اصرار کر رہے تھے کہ درندہ صفت مجرم کو ابھی اور اسی جگہ پر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار رافع بھی اب کسی حد تک اس حق میں ہے کہ مجرم کو اس کے جرائم کی قرار واقعی سزا دے دی جائے۔ دراصل رافع کے خیالات میں تبدیلی کی وجہ نائب سردار لارو نابے تھا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، جھیلزار کی عظیم و شان بستی کا اصل حاکم اور کرتا دھرتا یہی شخص تھا۔ چالاکی اور فہم و فراست اس شخص کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ اب لارو نابے نے ہی سردار رافع کو نیم آمادہ کیا تھا کہ پین کو فل فور سزا دی جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس کارروائی سے ایک تو ٹرسٹیوں میں دہشت پھیلے گی، دوسرے وہ تمام لارسی بھی کسی حد تک مطمئن ہو جائیں گے جو اپنے پیارے سردار کی موت پر غم و غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور انتقام پکار رہے ہیں۔ اشوکا سنگن لینے کے لیے آگے گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہمارے پاس واپس آیا۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، رافع اپنے لوگوں کے دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ پین کو کھجور کے خشک درخت سے باندھ کر زندہ جلا دیا جائے۔ او باسٹرڈ! صفدر دانت پیس کر بولا، اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو ابھی کریں، ورنہ یہ لوگ اپنا کام کر گزریں گے۔ میں نے فوری طور پر رافع کو ایک علیحدہ جھونپڑے میں بلایا۔ رافع نے تصدیق کی کہ پین کو درخت سے باندھ کر زندہ جلایا جا رہا ہے۔ میں نے اشوکا کی وساطت سے کہا، سردار، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ حماقت ہوگی۔ کنگ کے بھائی کو زندہ جلانے سے پہلے ان سینکڑوں لارسیوں کا سوچو جو پچھلے چند روز میں پکڑے گئے ہیں اور اب ٹرسٹ کے قبضے میں ہیں۔ پین کو زندہ جلائے جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا نہیں بیت جائے گی۔ مردہ پین کے بجائے زندہ پین ہمارے لیے کہیں زیادہ کارآمد ہے۔ سردار بغات تو مر چکا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر محترم بوکارلو بھی زندہ سلامت ہیں۔ تم لوگ ان کو بھی اتنا ہی مکرم سمجھتے ہو جتنا سردار بغات کو سمجھتے رہے ہو۔ ہم پین کے بدلے میں محترم بوکارلو کو کنگ براؤن سے مان سکتے ہیں۔ میری آخری بات رافع کے دل کو لگی تھی۔ اس کی چوڑی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں۔ میری مدد کرتے ہوئے صفدر اور اشوکا نے بھی کچھ دلائل دیے۔ سردار سنتا رہا اور سر ہلاتا رہا۔ دوسری طرف غضبناک لارسی یک چشم پین کو جھوپڑے سے باہر گھسیٹ لائے تھے۔ وہ اسے گھونسوں، ٹھوکروں اور لکڑیوں سے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ یہ منظر عبرت انگیز تھا۔ یہ وہی پین تھا جو ٹرسٹ میں VIP کی حیثیت سے دندناتا پھرتا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگوں کی زندگی موت میں اور موت زندگی میں بدل سکتی تھی۔ غلام اور کنیزیں مویشیوں کے ریوڑوں کی طرح اس کے حکم پر حرکت کرتے تھے۔
اور اس کی اکلوتی آنکھ کی بجلی بڑے سے بڑے سورما کو چشم زدن میں جلا کر راکھ کر سکتی تھی، لیکن اب وہ معمولی اور بے نوا لوگوں کی ٹھوکروں میں تھا اور وہ اسے قتل گاہ کی طرف ہانک رہے تھے۔ اس کے جسم پر صرف ایک پھٹی ہوئی پتلون باقی رہ گئی تھی اور اس کے حلق سے غضبناک گراہٹوں کے بجائے اب ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسے کھجور کے خشک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مضبوط رسے کے بڑے مضبوط بل تھے جس نے پین کو گردن سے لے کر ٹخنوں تک درخت کے ساتھ پیوست کر دیا۔ غضبناک لارسی اس کے ارد گرد ایندھن چننے لگے۔ سردار نے اشوکا کے ذریعے مجھ سے پوچھا، کیا میں ان لوگوں کو روک دوں؟ نہیں، ابھی اس کام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھنے دو۔ یہ موت نہیں دیکھے گا، لیکن موت کی آمد تو دیکھ لے گا۔ ہم دور سے ہی دیکھ سکتے تھے۔ پین کی اکلوتی آنکھ دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مضبوط رسی کے بل نہیں کھول سکتا، خود کو حرکت دینے اور چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زندہ رہنے کی فطری خواہش کا عکس تھا۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزر کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی زخمی ران پر بندھی ہوئی پٹی کھینچا تانی کے سبب خون سے داغدار ہو گئی تھی۔ قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مسلسل چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ گئی ہے اور اس کے حلق سے مینڈک کسی ٹرٹراتی ہوئی آواز نکل رہی ہے۔ میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ لارسیوں کے شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پین کے کان کے بالکل پاس میں نے بولتے ہوئے کہا، دیکھا مسٹر پین، موت کتنی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ لوگ تمہیں ہر صورت موت کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر میں تم یہ مزہ چکھ بھی لوگے۔ تمہارے گرد چنی ہوئی ان ساری خشک لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ دھوئیں سے تمہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑے گا۔ پھر تم آگ کی تپش اپنے جسم پر محسوس کرو گے۔ تمہارے کانوں میں لارسیوں کے پرغضب نعرے گونجیں گے اور تم اپنے جلتے ہوئے گوشت کی بو سونگو گے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پین نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں ہر بات ماننے کے لیے نہیں کہوں گا۔ پھر کیا کہو گے؟ جلدی بتاؤ، کیا کہو گے؟ میں بغیر سنے بھی ماننے کو تیار ہوں۔ دیکھو، میں تمہیں بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر تم زندہ بچ گئے تو ٹرسٹ اور لارسیوں کے درمیان ہونے والی اصلاح حاصل جنگ کو روکنے کی کوشش کرو گے، اور اس جنگ کی اصل بنیاد تمہاری بھتیجی ویرا ہے۔ ویرا نے ٹرسٹ سے بھاگے ہوئے قیدی سے محبت کی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عشق کیا ہے۔ یہ ایسا عشق تھا کہ وہ 2 مرتبہ اپنی زندگی ہارتے ہارتے بچی ہے۔ لارسیوں نے اور تمہارے بھائی بو کارلو نے اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا کہ ویرا کی زندگی بچانے کے لیے اس کی شادی صفدر نامی اس نوجوان سے کرا دی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں لارسیوں کو ملوث کرنا بھی غلط ہے۔ جو کچھ کیا وہ تمہارے بھائی بو کارلو نے کیا ہے۔ میں ان میں سے کئی واقعات کا خود چشمدید گواہ ہوں، اور مجھے منظور ہے جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ میں کنگ سے کہوں گا کہ وہ ویرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ میں انہیں مجبور کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں سب ٹھیک کر لوں گا، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اتنی جلدی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں وہ پھر وعدے پر قائم نہیں رہتے۔ کیا گارنٹی ہے کہ اگر تم بچ گئے تو پھر ہاتھ دھو کر اس جوڑے کے پیچھے نہیں پڑ جاؤ گے؟ جو کچھ تم نے مجھے بتایا اسے سننے کے بعد میرا ذہن بہت بدل گیا ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں وہی کروں گا جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ میری کوشش بھی کامیاب ہو جائے، میں نے کہا، اور پین کو لرزتا کانپتا چھوڑ کر سردار رافع کی طرف واپس آ گیا۔ رافع کے کارندوں کے ہاتھ میں روغن، تیل وغیرہ کے ہانڈے نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ ہانڈے ایندھن پر انڈیل کر آگ دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے سردار سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو روک دے۔ سردار اس چبوترے پر چڑھ گیا جہاں سے وہ اپنے لوگوں سے خطاب کیا کرتا تھا۔ خطاب کرنے سے پہلے اس نے نایاب پروں والا تاج اپنے سر پر رکھا اور اپنا نیزہ ہوا میں لہرا لہرا کر 4-5 منٹ تک بولتا رہا۔ اس تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے پین کو زندہ جلانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ انہوں نے بجھے دل کے ساتھ اس کے ارد گرد سے ایندھن ہٹایا اور اس کی بندشیں کھول کر اسے واپس جھونپڑے میں پہنچا دیا۔ مگاسا بستی میں شدید قسم کی کشیدگی اگلے روز بھی موجود رہی۔ یہ سب جانتے تھے کہ ٹرسٹ والے اب چپ کے نہیں بیٹھیں گے۔ کئی افراد کو ہلاک کرانے اور پین کو ہاتھ سے گنوانے کے بعد وہ شدید اور زیادہ خوفناک کارروائی کا پروگرام بنا رہے ہوں گے۔ ہاں، ایک بات قدر حوصلہ افزا تھی، اور وہ یہ کہ پین ہمارے پاس اس بستی میں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں بستی پر اچانک کسی بے رحمانہ حملے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ میں نے اشوکا کو ترجمان بنا کر سردار رافع سے صلاح مشورہ کیا۔ میں نے رافع کو رائے دی کہ ٹرسٹ والوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ بہتری کی شکل نکل آئے۔ رافع تذبذب میں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس معاملے کا انجام ہر صورت میں خون ریزی پر ہونا ہے۔
ٹرسٹ والے کسی صورت ہم سے بات چیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ اسے بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں۔ میرے اور رافع کے درمیان گفتگو جاری ہی تھی کہ واکی ٹاکی ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ حسب توقع دوسری جانب سائیں علی ہی تھا۔ پہلے تو اس نے واکی ٹاکی کے موجد کو کئی ننگی گالیاں دیں کیونکہ اس کا واکی ٹاکی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے موگاسا بستی کی تازہ ترین صورتحال پوچھی۔ میں نے بتایا۔ تازہ خبر ہے کہ کنگ براؤن کے سب سے چھوٹے بھائی پین کی جان بچ گئی ہے، لارسو سے دندہ جلانے لگے تھے۔ یقیناً اس معاملے میں تم نے ہی ٹانگ اڑائی ہوگی، جگہ جگہ ٹانگ مت اڑاؤ ورنہ لنگڑے ہو جاؤ گے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ پین کو زندہ جلنے دیتا؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ تم ٹانگ نہ اڑاتے، اپنا بازو وغیرہ اڑا دیتے۔ باقی پین کا جلنا تو ٹھیک نہیں تھا، اس کے بجائے یہ پاگل لوگ اپنے مردہ سردار کو جلائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے اس بارے میں کوشش نہیں کی؟ بہت کی ہے، پر وہ اڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بغات کی لاش کو لکڑی کے پلیٹ فارم پر رکھا ہے، لیکن اس کو آگ لگانے کا بھی ان کا کوئی پروگرام نظر نہیں آتا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، اسپتال والی گاڑی تمہارے پاس پہنچ گئی ہے کیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم موبائل کلینک کی بات کر رہے ہو؟ اور نہیں تو کیا گنگا رام اسپتال کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی 3 گھنٹے پہلے وہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے، پر یہاں تو ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ کہیں شرارتی جنات نے تو کوئی شرارت نہیں کی؟ سائیں کی آواز میں پریشانی شامل تھی۔ تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ موبائل کلینک کو کیوں بھیجا تھا تم نے یہاں پہ؟ سائیں نے تمام ٹرسٹیوں سے نئے غیر شریفانہ رشتے جوڑنے کے بعد کہا، اسپتال کی گاڑی میں لارسیوں کے لیے طاقت کی دوائیاں تھیں، آسٹریا سے منگوائے ہوئے بہترین سیرپ تھے، اور گولیاں بھی تھیں۔ یہ گولیاں ان جنات کے ہاتھ لگ گئیں تو بالکل ہی جن ہو جائیں گے وہ۔ اس کے ساتھ ہی سائیں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 3-4 منٹ کے بعد پروفیسر اللہ دتہ کی کال آ گئی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، شاہ جہان، کیا موبائل کلینک ابھی تک وہاں نہیں پہنچا؟ نہیں۔ یہ تو پریشانی کی بات ہے۔ سائیں کے حکم پر موبائل کلینک میں نے ہی موگاسا کی طرف بھیجا تھا۔ ٹریلر کے اس خفیہ خانے میں جہاں تم چھپتے رہے ہو، اس وقت 30-40 آٹومیٹک رائفل اور ان کا ایمونیشن موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ضروری سامان موجود ہے۔ سائیں صاحب کا خیال ہے کہ ٹرسٹ کی طرف سے بستی پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلحہ اسی حملے کی پیش بندی کے لیے ٹریلر میں چھپا کر بھیجا گیا تھا۔ اگر ٹرالر ابھی تک نہیں پہنچا تو پھر ہو سکتا ہے اسے ٹرسٹ والوں نے کہیں نہ روک لیا ہو۔ اب سائیں کا اشارہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ طاقت کی دواؤں سے اس کی مراد اسلحے کی کھیپ تھی۔ اب پتہ نہیں کہ اسلحہ یہاں ابھی تک کیوں نہیں پہنچا تھا۔ پروفیسر کی آواز پھر سنائی دی، پریشانی کی ایک بات اور بھی ہے، ویرا بھی اسی ٹرالر میں موگاسا بستی آ رہی تھی۔ یہ کیا حماقت ہے یار؟ یہ حماقت ہے یا نہیں، اس کا علم بھی سائیں کو ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ فرما رہے تھے کہ بہو رانی بڑی اداس ہو گئی ہے، اسے بھی رائفلوں کے ساتھ موگاسا بستی بھیج دو۔ اداس کیا ہو گئی تھی؟ اس نے صفدر کی دوری کو بری طرح محسوس کیا ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے پچھلے چند دن میں کئی بار روئی بھی ہے۔ سائیں نے کہا کہ اسے بھی نرس کے طور پر دیگر نرسوں کے ساتھ بھیج دو۔ میری اور صفدر کی طرح ویرا بھی میک اپ میں تھی۔ اس کے پہچان جانے کا امکان تو نہیں تھا، پھر بھی خطرہ تو تھا۔ کھنڈرات سے موگاسا بستی تک کا سفر بمشکل 2 گھنٹے کا تھا، مگر ٹرالر اب تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس میں کوئی خرابی وغیرہ پیدا ہو گئی ہوگی یا پھر وہ کہیں ریت میں دھنس گیا ہوگا۔ تاہم غالب خیال یہ تھا کہ علاقے میں گشت کرنے والے گارڈز یا پولیس اہلکاروں نے اسے کہیں روک لیا ہے۔ میں نے سلسلے میں صفدر، اشوکا اور رافع سے مشورہ کیا۔ ٹرالر میں اسلحے کے علاوہ ویرا کی موجودگی کا سن کر صفدر کو اضافی پریشانی لاحق ہو گئی۔ وہ پہلے ہی ویرا کے لیے ازحد پریشان تھا، اب بالفاظ دیگر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی، جبکہ اس نئی خبر نے اسے اور بھی فکر مند کر دیا۔ جب میں نے کہا کہ ہمیں ٹرالر تلاش کرنا چاہیے تو صفدر اس کام کے لیے فوراً رضامند ہو گیا۔ وہ بولا، میں اس کام کے لیے اپنی خدمت پیش کرتا ہوں جناب، آپ میرے ساتھ صرف ایک مقامی شخص کو رہنما کے طور پر بھیج دیں، میں 1-8 گھنٹے کے اندر آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ جاؤ گے کس پر؟ میری رائے میں اس کے لیے گھوڑے کی سواری مناسب رہے گی، آپ 2 گھوڑوں کا انتظام کروا دیں۔ تو پھر 2 کا نہیں 3 گھوڑوں کا انتظام ہوگا، میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ رافع اور لارو نابے نے بھی اپنی خدمات پیش کیں، تاہم اشوکا نے انہیں اپنی زبان میں سمجھایا کہ ان کا بستی میں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد میں، صفدر اور جانباز نوجوان شاذل گھوڑوں پر سوار بستی سے باہر نکل رہے تھے۔ بستی کو 2 اطراف سے خاردار باڑ نے گھیر رکھا تھا، لہٰذا ہمیں بھی جنگل کی طرف سے ہو کر نکلنا تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار درختوں سے گھرے ہوئے اور سبزے سے ڈھکے ہوئے راستوں پر سے گزرے تو ہمیں معلوم ہوا کہ مقامی لوگ اس جنگل سے خوف کیوں کھاتے ہیں۔ یہاں نہ صرف جنگلی جانوروں کی موجودگی کی شہادتیں موجود تھیں، بلکہ دلدلیں بھی نظر آتی تھیں۔ ان میں سے کچھ دلدلی رقبے پتوں اور شاخوں وغیرہ سے ڈھکے ہوئے تھے،
اور کسی بھی جاندار کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتے تھے۔ کچھ دلدل نما جہڑوں کے اوپر سے گرم بخارات اٹھ رہے تھے اور ان کی ناگوار بو حواس کو مختل کر رہی تھی۔ یہاں مچھر اور دیگر حشرات بھی کثرت سے تھے۔ شاذل بڑی چابک دستی کے ساتھ ہمیں محفوظ راستوں پر چلا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا آگے تھا۔ ایک جگہ اس نے خشک فضلے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہاں خطرناک تیندوے کی موجودگی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میرے اور صفدر کے پاس رائفلیں تھیں جبکہ شاذل نیزے سے مسلح تھا۔ اس پرخطر جنگل سے گزرتے ہوئے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑتی رہی۔ جنگل سے گزرنے کے بعد ایک بار پھر نیم ریتیلا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں ایک دو جگہوں پر ہمیں جیپوں کے ٹائروں کے منحوس نشانات بھی نظر آئے۔ یہ عین دوپہر کا وقت تھا اور یہ کوئی عام دوپہر نہیں تھی۔ چلچلاتی کڑکڑاتی ہوئی افریقی دوپہر تھی۔ سورج ہماری پشت کی طرف تھا اور ہمارے نہایت مختصر سائے ہمارے آگے آگے نشیب و فراز پر اچھل کود کر رہے تھے۔ اچانک شاذل چوکنے انداز میں رک گیا۔ اس نے اپنا سیاہ عریاں بازو اٹھا کر انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ اس کی انگلی کا تعاقب کرنے پر مجھے بھی شیشے کی چمک نظر آئی۔ یقیناً خشک جھاڑیوں کے عقب میں کسی گاڑی کی ونڈ اسکرین تھی۔ یہ گمشدہ موبائل کلینک بھی ہو سکتا تھا، ٹرسٹ کی کوئی اہم جیپ بھی ہو سکتی تھی اور کوئی غیر متعلقہ گاڑی بھی۔ ہم نے کندھوں سے چھاگلے اتار کر دو دو گھونٹ پانی پیا، اپنی رائفلیں چیک کی اور کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ قریباً ایک فرلانگ آگے جانے کے بعد ہماری اعصابی کشیدگی یکدم کم ہو گئی۔ جھاڑیوں کے عقب میں جو گاڑی موجود تھی وہ موبائل کلینک ہی تھا۔ اس کی پیلی چھت ہم صاف دیکھ سکتے تھے۔ ارد گرد کسی اور گاڑی کی موجودگی بھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔